ہمارے بچپن میں مجھے ظاہر ہے کہ وہ کہانیاں وانیاں پڑھنے کا شوق تھا. کین یو بلیو اٹ کہ پورے پاکستان میں اور انڈیا میں بھی اس کو انکلوڈ کر لیں, ان دنوں انڈیا چیزیں آ جاتی. 32 بچوں کے رسالے تھے جن کا میں اینول خریدا تھا, 32. اور وہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک آتے چلے جاتے تھے, اور میری زندگی کا سب سے بڑا جو سہانے وقت ہوتے تھے وہ ہوتے تھے جب بچوں کی دنیا آیا ہے, یا پھول آیا ہے, یا تعلیم و تربیت آیا ہے, یا ہدایت آیا ہے, یا دلی سے کھلونا آیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے رسالے نہیں چھپتے ایز سچ. 1-2 ہیں, پکیرو ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچے نہیں. وہ اس طرح بیوقوف نہیں بن سکتے جس طرح ہم بن جاتے تھے. ہم تو نادان لوگ تھے نا, ہم جنوں, پریوں, بھوتوں کے اوپر یقین کرتے تھے. اب بچے کے آگے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے آئی پیڈ پہ کیا گیا اس کو. اس کے باوجود اپنے پس منظر کو جاننے کے لیے, اپنے بیک گراؤنڈ کو جاننے کے لیے جو کہانیاں ہیں, مائیں بھی تو ویسی ہیں نا, مطلب مائیں بھی تو بیسیکلی تو ماں کی طرف سے آتا ہے. مائیں زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو ان کا بھی اسٹینڈرڈ اونچا ہو جاتا ہے, وہ کہانیاں تو نہیں سناتی, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, تو وہ ہیری پاٹر کو سناتی جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باہر طور کہانیاں جو ہیں, مجھے کوئی شکایت نہیں. میرے جو ماشاءاللہ پوتے ہیں, وہ سب کے سب جو پوتی بھی ہے, وہ سارے کہانیاں لکھتے ہیں, وہ بیٹھ کے بناتے رہتے ہیں. اب ان کی کہانیاں اور طرح کی ہوتی ہیں. وہ شاید جو ہے اسپائڈر مین کے اوپر حوالے سے لکھیں گے یا کوئی اور لکھیں گے. ایک میرا پوتا ہے ماشاءاللہ, اسے سمندر کے بارے میں لکھیں. اٹ از امیزنگ کہ سمندر کے بارے میں اس کی اتنی نالج ہے, 10-12 سال کا ہے. تو بچوں کے رسالے اس لیے چھپنے بند ہو گئے کہ بچے جو تھے وہ بڑے ہو گئے ہیں. وہ جو آپ کا بچپن کا تھا نا, نادانی کا اور بیوقوفی کا دور, اس کو انہوں نے کراس کر لیا. یو ڈونٹ نیڈ بچوں کے رسالے. اسی طرح یو ڈونٹ نیڈ بچوں کی کہانی انٹل انلیس فہمیدہ ریاض کی طرح آپ ذرا سا سیریس سبجیکٹ کے اوپر, مطلب انہوں نے, مجھے زیادہ علم نہیں تھا, لیکن مطلب رومی کے بارے میں لکھا, اور وہ میری بھی معلومات میں اضافہ ہوا, تفصیل سے لکھا, ان کا ترجمے کیے. اس کے بعد ابن خلدون, جس کو جو ہم تاریخ کا بابا آدم کی بھی کہتے ہیں, ان کی بھی داستان تھی, اور شیخ سعدی بھی کی, اور شیخ سعدی کو پڑھتے آئے, گلستان بوستان وغیرہ. تو فہمیدہ کا یہ کام جو ہے یہ بہت اہم ہے. اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بچوں کے لیے کیوں نہیں لکھتے. بچوں کے لیے لکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, کیونکہ اس میں سمپتھی آپ کو چاہیے, اس میں ڈیپتھ چاہیے. آپ کو بچہ بننا پڑتا ہے. انٹل انلیس یو آر اے چائلڈ یور سیلف, یو کی ناٹ رائٹ بچوں کی کہانی. چنانچہ اب جو ادیب ہے, ایک تو وہ بہت آگے چلا گیا ہے, وہ بادر نہیں کرتا. دوسرا بچہ بھی پیچھے ہٹ گیا. بچے کا اور بڑے کا وہ جو ریلیشن شپ تھا, کیونکہ بچے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور میرے آتے ہیں ویکینڈ پہ, گرینڈ چلڈرن آتے ہیں, تو آتے ہی وہ سارے وہ پلگ لگا کے, تو ایک کا دوست نائجیریا میں بیٹھا ہوا ہے, ایک کا یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے, ایک ان کا ٹمبکٹو میں, وہ ان کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں. وہاں دادا تو بالکل مائنس ہو گئے, اور وہ سوائے اس کے کہ السلام علیکم دادا اور بائے بائے دادا, اس کے علاوہ بات نہیں ہوتی. چنانچہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو کہانی ہے, وہ کہانی اس طرح نہیں سنیں گے. ان کے پاس اسٹیمنا نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے علی بابا 40 چور کی کہانی. ان کی کہانی کو ایک نیا رنگ ہے. چنانچہ وہ میں بات اپنی مختصر کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو بھی تگ و دو کر رہے ہیں, بچوں کو کہانیوں کی طرف راغب کر رہے ہیں, یہ بہت مبارکباد ہے, اور میں اسے بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. خدا حافظ.